ہے موت کا بلاوا آنے سے پہلے قبر کی شام جس مصطفیٰ کا دیدار ہوگا اسی مصطفیٰ سے دنیا کے اندر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اسی دنیا میں مصطفیٰ کے بنو، اسی دنیا میں مصطفیٰ کے بن کر دکھاؤ، کسی کے نہ سنو، کسی کے فتووں کی طرف نہ جاؤ۔ صحابہ کرام نے جتنے میں نے واقعات سنائے، ایک حدیث کوئی مفتی مجھے بتا دے یہ عمل کرنے سے پہلے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں، کیا قرآن اجازت دیتا ہے یا حدیث اجازت دیتی ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام نے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب امیر مجاہدین کہا کرتے تھے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے عشق کے فیصلے خود کیے۔ 2771 کے الفاظ صحابہ کرام نے یکتاطر الوضوء، آقا کے وضو پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، اور فَضَلَقَ وَجْهُ وَجِلْدَهُ، حضور کے وضو کا جو پانی گر رہا ہوتا تھا 2731 کے الفاظ اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر ملتے تھے۔ میرا سوال ہے، جو لوگ کہتے ہیں، آخری بات کر رہا ہوں، بڑی علمی اور بڑی ایمان فروز میلاد مصطفیٰ پر 2731 یکتاطر الوضوء، صحابہ کرام، عروہ بن مسعود کہتے ہیں آقا کے وضو کو حاصل کرنے کے لیے پانی کو، برکت والے کو جو گر رہا ہوتا، چہرہ دھوتے وقت گرتا ہے، ہاتھ دھوتے وقت گرتا ہے، پاؤں دھوتے وقت، اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپس میں لڑتے تھے۔ وہ کہتا تھا مجھے حاصل کرنے دو، وہ کہتا تھا مجھے حاصل کرنے دو۔ میرا سوال ہے، کیا قرآن میں آیا ہے کسی آیت میں کہ جب میرا محبوب وضو کرے تو وضو کے پانی کو نیچے ہی نہیں گرنے دینا؟ کوئی مفتی مجھے بتائے، ایک قرآن کی آیت بتائے اللہ نے کہا جب میرا مصطفیٰ مات نخم رسول نخامت اللہ وقت فی کف رجل منہ، میرا محبوب جب لو آب دہن نکالے زمین پر نہ گلے جبکہ صحابہ تمہاری ہتھیلیوں پر گرے۔ کیا قرآن کی کسی آیت میں آیا ہے؟ نہیں آیا، یقیناً نہیں آیا۔ پھر دوسرا سوال، کیا کسی حدیث پاک میں آیا ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو تعلیم دی ہو جب میں اپنی دھوپ مبارک کو آب دہن ڈالنے لگوں تو زمین پر نہ نکلے الا وقت فی کف رجل منہم، بلکہ تمہاری ہتھیلیوں پر، ہاتھوں پر گرے، اور میں جب وضو کروں یکتاطرون علی الوضوء، میرے وضو کا پانی نیچے نہ گرے بلکہ تم آپس میں لڑ پڑو میرے وضو کے قطروں کو حاصل کرنے کے لیے۔ کیا کسی ایک حدیث میں آیا ہے؟ نہ حدیث میں آیا، نہ قرآن میں آیا۔ میرا سوال ہے صحابہ کرام نے پھر یہ کیوں کیا؟ آخری حوالہ دے رہا ہوں، حدیث 2731، جب آب دہن کا حوالہ قرآن میں نہیں آیا کہ زمین پر نہیں گرنے دینا، نہ حدیث پاک میں مصطفیٰ نے تعلیم دی، نہ وضو کے پانی کو نیچے گرنے دینا ہے، نہ اس کی تعلیم قرآن میں آئی ہے نہ مصطفیٰ نے دی۔ صحابہ نے پھر کس بنیاد پر یہ عمل کیا؟ وہی امیر مجاہدین کا فرمان، عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود دلیر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عشق مصطفیٰ کے فیصلے اپنے عشق سے کیے اور حضور کے سامنے کیے، تو پتہ لگا کوئی ایسا عمل جس کا تعلق حضور کی ذات سے ہو، حضور کے ادب سے ہو، حضور کی محبت سے ہو، حضور سے برکت حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، حضور کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، اگر اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، صحابہ کرام کی طرح اگر کوئی بات کا امتی کرے اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سہنے کی آمد قبول کر لیتا ہے۔ تو دوستو بہت سی اس پر دلائل ہے، یہ سارے واقعے جو میں نے بتائے کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آقا نے کہا کہ میرے لو آب دہن سے حفاظت کرو، میرے لو آب دہن سے برکت حاصل کرو، لیکن آقا نے امت کو عقیدہ دیا کہ میری ذات سے برکت حاصل کرنا، میرا ذکر کرنا، میرے ذکر سے برکت حاصل کرنا، میری ذات سے جڑے رہنا، یہ بھی عین دین ہے۔ آج کے دور میں تو ایسے سمجھے فرض کے برابر ہے، جو امت در مصطفیٰ سے دور ہو چکی ہے، ایسی محفل سے جانا تو شک ضروری ہے، تاکہ ایسے محفل سے جا کر ایمان سے بتائیں کتنی لذت آئی، کتنا تعلق حضور کی سنہری جالیوں سے جڑا، گنبد خضرا کا تصور آیا، دل نرم ہوئے، رونے کو جی چاہا حضور کی عظمتیں سن کر۔ اس لیے اپنے گھروں میں محافل سجائیں، اپنے دکانوں کے اندر، محلے کے اندر، مساجد کے اندر ذکر مصطفیٰ کی محافل سجائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات یہ ٹوٹے جملے اپنی بارگاہ قسم قبول و منظور فرمائے۔ بتقاضا بشیر کی غلطی کو تو ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلبگار وما علینا الا البلاغ۔